السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم جو ہے وہ اسلام کے نظام سیاست کو جو وہ ڈسکس کر رہے تھے. یہ ہمارا جو وہ 28واں لیکچر ہے اور آج ہمارا سلیبس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اسلام کا نظام سیاست یہ چوتھا چیپٹر تھا ہمارا، اور اس کی جو لاسٹ آؤٹ لائنس ہیں وہ آپ کے سامنے آج ہم جو وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز ہے فلاحی ریاست. یہ اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت ہے اور یہ ایک فلاحی اور لوگوں کی خادم ریاست ہے. اسلام کی نگاہ میں حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ امن و امان قائم کرے اور ملکی جو دفاع کی خدمات کو جو وہ سر انجام دے، بلکہ اس کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حقیقی اور فطری مساوات قائم کرے. زندگی کی جد و جہد میں تمام انسانوں کو ایک جیسے مواقع فراہم کرنے کا انتظام کرے، اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرے، اور اپنے جتنے بھی شہری ہیں اس کے، خواہ وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پرووائڈ کرنا بھی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست کی حدود میں کہیں بھی فقر و فاقہ، غربت و افلاس ہے، ظلم و ستم ہے تو اس کا خاتمہ کرے اور اپنی تمام قوتیں جو ہے ان انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے لگا دیں. تو جیسے وہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی جو ہے وہ بھوکا مر گیا تو اس کا جواب جو ہے وہ عمر کو دینا پڑے گا. یہ ہے اسلامی ریاست، اور اسلامی ریاست کے جو اصول و قوانین ہیں وہ اس طرح کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے کفر اور فقر دونوں سے محفوظ فرما. تو اسلام ہر فرد میں معاشی جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ اپنی محنت سے روزی حاصل کرے، اور محنت کی روزی پاک اور طیب کمائی پر قرآن و حدیث میں غیر معمولی زور دیا گیا ہے. اور اسلام نے انفرادی ملکیت کا حق بھی دیا ہے، اور انفرادی کوشش اور سٹرگل کے دروازے جو ہیں سب کے لیے اسلام نے کھولے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم. یہ مسلم میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی. زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والے کے لیے اور رزق سے محروم رہ جانے والے کے لیے. خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے. تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام افراد کی کفالت اور پرورش کا بندوبست کرے جو مجبور ہوں، معذور ہوں، لاچار ہوں یا رزق سے محروم کر دیے گئے ہوں. من مات وعلیہ دین ولم یترک وفاء فعل قضاءہ ومن ترک مالا فلو فعل ورثتہ، کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، یعنی اسلامی ریاست کے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑ دے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے من ترک دین او زیان فلیأتنی فانا مولاہ، جو شخص قرض چھوڑے یا ایسے پسماندگان چھوڑے جن کا ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا سرپرست ہوں. ایسے ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرا کے غیر مسلم سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں وضاحت کے ساتھ یہ موجود تھا کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے گا یا جو کسی آفت کا شکار ہوگا یا جو مفلس ہو جائے گا اسے جزیہ وصول کرنے کی بجائے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی اور اس کے گھر والوں کی کفالت کی جائے گی. اسی طرح علامہ ابن حزم ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر بستی کے دولت مند لوگوں کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور غرباء کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں، اور اگر مال فے کہتے ہیں بیت المال کی جو انکم ہوتی ہے اس کو مال فے کہتے ہیں، اس سے ان غرباء کی معاشی کفالت پوری نہ ہوتی ہو. یہ آپ کا ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کوسچن بھی ہے، مال فے سے کیا مراد ہے. تو جو سربراہان حکومت ہوتے ہیں ان ارباب دولت کو اس کفالت کے لیے جو وہ مجبور کر سکتا ہے، اور ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم یہ انتظام ضروری ہے کہ ان کی ضروریات کے مطابق روٹی، کپڑا، مکان جو ہے وہ مہیا ہو، پہننے کے لیے گرمی اور سردی دونوں لحاظ سے لباس جو ہے وہ فراہم کیا جائے. اسلامی ریاست کی حیثیت محض نظری اور تصوراتی دلائل سے ہی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ابتدائی دور میں شروع میں مسلمانوں نے اس نظام کو عملی طور پر بالکل اسی طرح قائم کیا تھا اور دنیا کی پہلی فلاحی اور عوام کی خدمت کرنے والی ریاست بنائی تھی. اور یہ نظام جو ہے یہ اپنی معیاری شکل میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا، اور یہ چیز اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت کو
بڑی اچھی طرح سے واضح کرتی ہے۔ اسی طرح اسلامی ریاست کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹیز محض معاشی کفالت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اخلاقی تعلیم اور تہذیب و تمدن کو رائج کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا ہوں، اور وہ ریاست جو آپ کی نائب ہوتی ہے اپنے شہریوں کی خاص طور پر اور تمام انسانوں کی عام طور پر تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتی ہے، اور پوری دنیا کے لیے حق کی گواہ اور اسلام کے علمبردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو تعلیم، اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا بھی یہ ریاست کی جو وہ ذمہ داری ہے۔ آپ علیہ السلام مختلف مقامات وقتاً فوقتاً تعلیمی اور تبلیغی وفود بھیجا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں، یہ اسلام کا پہلا مدرسہ تھا جہاں یہاں سے تربیت دے کر لوگوں کو پورے عرب میں تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور یہاں سے بڑے جید صحابہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں سے جو وہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس سے تعلیم کی اہمیت کا جو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ریاست کے اندر جو وہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ تعلیم کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، اور حکومت اور معاشرے کے دولت مند افراد نے اس کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ تمام شہریوں کے لیے ضروری اور بنیادی تعلیم کا انتظام کریں۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتے ہیں تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ تو اس امت کے ذمے حق کی گواہی کا وہی فریضہ عائد ہوتا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھا، یعنی برائی سے روکے اور نیکی کا جو ہے وہ حکم دے۔ ایسے ہی اسلامی ریاست جو ہے اس کی جو فارن پالیسی ہے اس کے بھی کچھ بنیادی اصول ہیں، یعنی وہ ملک جو اسلامی نظریے کو لے کر اٹھے اس کی خارجہ پالیسی کے اصول جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے، ملت اور ریاست کے تعلقات دوسرے ممالک اور اقوام سے کن بنیادوں پر قائم ہوں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ملت اسلامی اور اسلامی ریاست کی حیثیت پوری دنیا کے سامنے خدا کی شریعت کے علمبردار اور اس کے پیغام کی دعوت دینے والی کی ہے۔ قرآن اس کو امت وسط کا نام دیتا ہے اور اس کے مقام کو شہادت حق کا نام دیتا ہے، یعنی یہ وہ امت ہے جو خدا کی طرف سے پوری انسانیت پر گواہ بنائی گئی ہے اور اپنے قول و عمل اور پالیسی اور پروگرام کے ذریعے سے خدا کے دین کی گواہی دیتی ہے۔ اس طرح اسلام میں سیاست خارجہ کا پہلا اصول یہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کرنے والی اور حق کی گواہی دینے والی ہے، اور یہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جو کسی طرح اس حیثیت کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وطن کی محبت اور اس کے مفاد کا تحفظ اس کی دوسری بنیاد ہے۔ وطن کی محبت سے مراد ہے کہ ملک اور اس کے بسنے والوں کی حقیقی خیر خواہی اور ان کے مفاد کا تحفظ ریاست کرے، ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کرے۔ پھر اچھا یہاں پہ نبی علیہ السلام کی کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر کیسے اس کی مدد کی جا سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا اس کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ یہی اصول اسلام خود قومی پالیسی کے لیے بھی تجویز کرتا ہے۔ پھر اسلام کی سیاست خارجہ کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی وحدت کا علمبردار ہے اور ریاست کو ایسی تدابیر اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے جو تمام مسلمانوں کو جوڑنے والی اور ان میں تعاون اور بھائی چارہ قائم کرنے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی ریاستیں ہوں، لیکن ان کی اپنی ایسی دولت مشترکہ بنانی چاہیے جو ہر حیثیت سے ان کو ایک دوسرے کا معاون مددگار بنا دے۔ آج کے دور کے اندر اگر اس چیز کو دیکھیں تو وہ جو OIC ہے وہ تقریباً جو اسی نظریے کے اوپر جو وہ قائم کی گئی ہے، اسلامی کانفرنس کی تنظیم جو تمام ملکوں کی اسلامی ممالک کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر آل عمران کی 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اس کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں عام تعاون ہو، بلکہ سیاست خارجہ کا ایک خاص مقصد پورے عالم اسلام کی سیاسی آزادی ہے۔ مسلمان آزاد رہنے اور صرف خدا کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے سینے پر ایک مسلمان بھی غیر اللہ کی غلامی میں گرفتار ہے تو سارے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کو طاغوتی نظام سے آزاد کرائیں۔ اسلامی فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت مشرق میں قید ہو تو اہل مغرب پر فرض ہے وہ اس کو فدیہ دے کر چھڑائیں، خواہ اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کا مال ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ ظاہر ہے اگر ایک عورت کو غلامی اور قید سے چھڑانے کا یہ مسئلہ ہے تو پورے اسلامی ممالک کو اغیار کی غلامی اور مشرق و مغرب کے استعماروں سے آزاد کرانے کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔